منسٹر انٹیریئر تشریف رہے تھے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جو کل انسیڈنٹ ہوا تھا اس پہ پہلے تو اسی وقت پرائم منسٹر صاحب نے بخلا انسیڈنٹ کے آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے کال کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے میں یہاں ہی آپ سے پریس کانفرنس میں بات کر رہا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3.5 سال میں عمران خان نے میرے ساتھ فون پہ ایک بار بات کی تھی. اینڈ اپ ہم ایک دوسرے پہ چیخ چاخ کے ہماری فون بند ہوئی تھی اور میں نے اس دن کہا تھا کہ 7-8 دن میں 2 بار میری پرائم منسٹر سے بات ہو چکی اور 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کل پھر پرائم منسٹر صاحب نے, اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی, میاں نواز شریف صاحب اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹرز تھے, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا کراچی میں تو مجھے ان کا امیڈیٹ فون آتا تھا اور وہ پوچھتے تھے, اپنی مدد کی بات بھی کرتے تھے. اور اس وقت بھی پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر فون پہ بات کی, تسلی بھی دی اور اپنی مدد کے لیے بھی کہا. اور انہوں نے پھر امیڈیٹلی رانا صاحب کو کہا بھی کہ ادھر آئیں. رانا صاحب آج تشریف لائے. ہم نے ایک ڈیٹیل میٹنگ بھی کی ہے اس سلسلے میں چائنیز سیکیورٹی اور ادروائز لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے. اور میں شکر گزار ہوں رانا صاحب کا کہ ادھر میں آگے آپ ہی کو دیتا ہوں. رانا صاحب جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. شاہ صاحب کا, مرتضیٰ صاحب کا بہت شکریہ. میرا یہاں پہ آج حاضر ہونے کا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مقصد یا وجہ وہ کل کا انتہائی افسوسناک اور جو ہے دردناک واقعہ ہے جس میں ہمارے چائنیز نیشنل جو ہیں وہ 3 جو ہے وہ جس میں ہلاک ہوئے اور ایک ہمارے پاکستانی جو ڈرائیور تھے اس ویگن میں وہ شہید ہوئے اور کچھ سیکورٹی پرسنز جو ساتھ تھے وہ زخمی ہوئے. اور یہ یہاں پہ یہ دردناک اور باعث افسوس واقعہ ہے کہ اس میں قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو وہاں پہ اس لحاظ سے بھی یہ واقعہ جو ہے جی بہت ہی قابل مذمت اور بہت ہی برا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے ان ریلیشنز کو اس نے کیا ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک دوستی کا رشتہ ہے, جو چائنا ہم پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں سی پیک اور پاکستان میں دوسرے منصوبے, بلکہ ہر موقع کے اوپر چین نے جو ہے وہ ایک ایسے دوست کا کردار ادا کیا ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی, جس کے بارے میں کوئی اور جو ہے وہ ہم کسی اور دوست کو جو ہے اس لیول پہ جو ہے وہ پرکھ نہیں سکتے. تو ایسے ملک کے جو ہے وہ نیشنلز کا جو کہ یہاں پہ ہماری ترقی کے لیے وہ ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جانا جو ہے اس کے اوپر نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت, بلکہ پوری قوم جو ہے وہ افسوس میں ہے. اور ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ قیمتی نقصان ہوا. اس سلسلے میں جب یہ واقعہ ہوا, جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ اسی وقت پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ بات کی اور ہر قسم کی سپورٹ کی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی. اور کل جو چائنیز سفارتخانہ ہے وہاں پہ بھی وہ تشریف لے کے گئے اور آج مجھے بھی جو ہے وہ اسی انسٹرکشن کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ میں سندھ گورنمنٹ سے مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے, کیونکہ یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جو ہے وہ بڑی کلوز کوآپریشن ان کو درکار ہے. تو میں نے تو شاہ صاحب سے کہا ہے کہ اس معاملے میں آپ میری منسٹری کو جو ہے وہ پارٹ آف سندھ گورنمنٹ سمجھیں اور جہاں بھی اور جس طرح کی بھی کوآپریشن کی ضرورت ہے, جس طرح کی بھی مدد آپ کو چاہیے ہے,
مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پچھلے 3.5-4 سال سے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں یا بلکہ باقی صوبائی حکومتوں میں بھی جس قسم کی کوآرڈینیشن رہی ہے وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، جس میں امن و امان سے متعلق اور جو انٹرنل سیکورٹی ہے اور دوسرا جو دہشت گردی کے معاملات جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو بریفنگ چیف منسٹر صاحب کی جو ہے وہ موجودگی میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہے تو انہوں نے بھی بہت بھرپور کام کیا ہے. سی ٹی ٹی جو ہے وہ بڑی کمپیٹنٹ اور انہوں نے اس معاملے میں بڑا بھرپور کام کیا ہے، اور جو میری اسیسمنٹ ہے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ان ملزمان کو جنہوں نے یہ کبھی فیل کیا ہے تو بہت جلد اس پورے نیٹ ورک کو جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر لیں گے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کریں گے، تاکہ آئندہ نہ صرف اس قسم کے جو ہے وہ واقعات نہ ہوں بلکہ کراچی جو ہے وہ ایک پرامن جو ہے وہ شہر بنے. آئی جی صاحب نے بھی جو انویسٹیگیشن سے متعلق جو بریفنگ دی ہے وہ بھی بڑی حوصلہ افزا تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس واقعہ کے مجرموں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا سدباب ہو سکے گا، اور تمام ہمارے جو فارنرز ہیں اور خاص طور پہ جو چین کے لوگ ہیں جن کو جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی حفاظت کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. اور میں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی سندھ گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے جس قسم کی بھی ان کو کوآپریشن درکار ہوئی اس معاملے میں وہ ہم جو ہے وہ ان کو باہم پہنچائیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ سندھ میں امن امان قائم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ جو دہشت گردی کا اینگل ہے اس کو کرب کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. رانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑا اہم عہدہ سنبھالا ہے اور شاید دہشت گردوں کو پسند نہیں آیا آپ کے عہدے کے بعد ہی انہوں نے یہ کارروائی کی. صحیح، یہ بتائیں کہ کیا چائنیز جو یہاں موجود ہیں ان کے آفیشلس یا لوگ کیا آپ کی دی ہوئی، کیوں آپ تو ابھی آئے ہیں، آپ کی دی ہوئی سیکیورٹی سے مطمئن ہیں؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ جس ایشو کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ بلوچ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتی اور ان کا کچھ ایشوز ہے. اس وقت جو آپ کی حکومت ہے اس میں تمام قومیتوں کی نمائندگی ہے. پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جس میں چاروں صوبوں کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہے. کیا ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے کہ ان لوگوں سے بات کرے تاکہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں؟ اور تیسرا، خاتون ہے جس نے خودکش حملہ کیا، یہ ایک نئی روایت ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چائنیز آفیشل یا ان کے کونسلیٹ کے جو لوگ ہیں یا وہاں سفارت خانے کے لوگ ہیں تو ان سے ہم نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی سے متعلقہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فردر بیف اپ کرنا چاہیے یا اگر ان کا اطمینان جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے تو ہم نے ان کو اوپن آفر جو ہے وہ کیا. جب میں اور مرتضیٰ صاحب وہاں پہ ان کے کونسلیٹ میں گئے ہیں وہاں بھی ہم نے یہی بات کی ہے، اور اب جب یہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ آپ بتائیں، مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کوئی اضافہ چاہتے ہیں، اضافہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یا اس میں کوئی ٹیک فیڈرل گورنمنٹ کیا تو ہم کرنے کو تیار ہیں. تو لیکن انہوں نے شکریہ ادا کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں، لیکن ہم اس کو پھر بھی جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ اس کو بیف اپ کریں گے. اور اس سے میں ایک جو نیکٹا کا ادارہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بڑے ہی یعنی وہ بلند دعووں اور جو ہے وہ بنا تھا کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، تو وہ باوجود جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ڈاورمنٹ ہی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہوا.
جی پرائم منسٹر صاحب نیکسٹ ویک میں اسی ایک میٹنگ لینے جا رہے ہیں. انہوں نے آج انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ بریفنگ اور تمام جو ایریاز ہیں ان کے متعلق پتہ کریں, معلوم کریں کہ کہاں پہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے. تو یقیناً اس میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب بھی ہوں گے, باقی دوسرے صوبوں سے بھی لوگ ہوں گے. تو ہم ایک تو اسے پوری طرح سے فعال کرنے جا رہے ہیں. تو باقی جو بات آپ نے کی ہے خاتون کی, تو دیکھیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ ایک عمل ہوا ہے. تو اس پہلو کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس گورنمنٹ میں شامل ہیں, اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت, پہلے تو وہ متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ تھی, اب وہ حکومت اتحاد کی ٹاپ لیڈرشپ ہے. تو اس ٹاپ لیڈرشپ میں زرداری صاحب بھی ہیں, میاں صاحب بھی ہیں, مولانا صاحب بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ چیزیں پیش نظر ہیں, وہ ضرور اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح سمت آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ایک مثبت راستہ نکلے گا. دو چانڈی باری دو چانڈی. اس کے بعد ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہیں. سندھ کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ بلوچستان کی پوری بیلٹ سندھ کے ساتھ ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, ان کا پورا سنس ہے. تو بہت سارے خدشات ہیں کہ اس کاروائی میں عام بلوچ جو ہیں جن کا روزگار کراچی سے ہے, پوری سندھ سے ہے, جو ایجوکیشن ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی, کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ لوگ, کیونکہ لاہور سے جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد خدشے بڑھ گئے ہیں. لاہور سے لاہور میں انہوں نے بچے اسٹوڈنٹس گرفتار کیے ہیں, بلوچ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے, اس میں بڑا احتجاج ہوا ہے ادھر. جی وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے, لاہور ادھر اسلام آباد میں بھی وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو ناراض ہیں, وہ لوگ جو اپنے حقوق میں سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو پورے نہیں دیے جاتے, جو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے صوبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں, جو اپنے صوبے کو, بلوچستان کو سندھ پنجاب کے ہم پلہ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے شہروں کو کراچی اور لاہور کے ہم پلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں. وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, ان کے گلے اپنے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو توجہ نہیں دی جاتی, اور ہمیں ان کی بات میں وزن پیدا کرنا چاہیے, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن جو لوگ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں, شاید ان کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ وہ ان کے کہنے میں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں, جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ میئرز لینے ہوں گے, اور ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ایسے عناصر کا جو ہے وہ کلا کما کریں جو ملک کو جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے پیچھے کچھ ملک سے باہر کی قوتیں بھی ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انارکی, افراتفری اور اس قسم کے واقعات سے جو ہے وہ اور کمزور ہو اور کا نقصان ہو. جی راجپور صاحب, باری 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 جی ارشاد باری باری کرنے دیں نا. جی جی آپ کر لیں. جی چاروں صوبوں میں سی پیک یونٹ تھا ایک چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے. وہ جب ایکس جو وفاقی حکومت تھی وہ گئی, اس دوران جو ہے پورا وہ یونٹ جو ہے غیر فعال ہو گیا. اس کے حوالے سے آپ کیا اقتدامات کریں گے؟ کیونکہ آج کراچی یونیورسٹی میں جب یہ واقعہ ہوا تو رینجرز کے 2 موٹر سائیکل کی جو ان کو سیکیورٹی تھی, تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقتدام کریں گے؟ پہلے چائنیز ایمبیسی پہ بڑا واقعہ ہو گیا, ایمبیسیز جو ہیں ان کی سیکیورٹی آڈٹ
پہ بھی جو ہے قانون لاگو کرنے والے اداروں نے سوالات اٹھائے تھے جب چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا. دوسرا یہ کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں, جو MQM لندن سمیت مختلف جو یہاں پہ قوتیں ہیں, جو ملک دشمن جسمم سمیت بلوچ, تو اس میں کیا آپ ان کو کیسے توڑیں گے, ان کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کو؟ نہیں دیکھیں, اس پہ یہ جو بھی میئرز ہوں گے اور جو بھی اقدامات ہوں گے, ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی, لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ نیکٹا کو فعال بنانے کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چاروں صوبوں سے جو ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں جو بھی آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان تمام سوالات کا جو ہے ایک مؤثر تدارک اور ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے ان کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پالیسیز بنے گی, فیصلے ہوں گے. اور سی پیک جو ہے وہ فیوچر پاکستان کا فیوچر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی بہتری آئے گی, اور وہ بہتری اسی طرح سے آ سکتی ہے اس کے اوپر کام کرنے والوں کی اگر جان کی حفاظت نہیں ہم کر پائیں گے تو پھر کون سا سی پیک اور جو ہے وہ کون سی ڈیولپمنٹ. تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ منصوبے جو ہیں یہ مکمل ہوں گے اور یہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ سنگ میل ہوں گے. حفیظ بلوچ. سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے آزادی دینے کی شروع کر دی, اس آزادی کے طریقے سے کس طرح سے چلیں آپ؟ نہیں دیکھیں, ایک جھوٹ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ فراڈ بیانیاں بنانے کے اوپر تل جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنا جھوٹ بولے اور ہر وقت جھوٹ بولے, تو اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علاج تو اس کا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں جو ہے وہ قوم جب یہ حلقوں میں جائیں گے نا, تو یہ مت سمجھے کہ یہ جو اس نے ایک شور جو ہے وہ اپنا فین کراؤڈ اکٹھا کر کے تقاریر کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جی میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں اور مجھ سے اب کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جو اس نے تباہی کی ہے 4 سال میں اس قوم کی, جس طرح سے مہنگائی کی ہے, جس طرح سے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, جس طرح سے گورننس کا بٹھا بٹھا دیا ہے اس نے, جس طرح سے اب آپ پنجاب کی آپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اگر علم ہے تو کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ جو ہے وہ پیسے دے دے کے لگتے رہے ہیں 2 کروڑ 5 کروڑ پہ, اور وہ جو فراخاں ہے وہ اب سارے پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ باہر بھاگ گئی ہے, جو فرنٹ مین کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. تو یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ماس وائے اس کے کہ یہ ایک اس نے جو ایک متھ اور یہ شور شرابہ قائم ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. کل آپ دیکھ لیں, کل اس نے تمام جو ہے وہ پاکستان میں کہا تھا کہ ہر ضلع میں جہاں پہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں پہ احتجاج کیا جائے, اور اس احتجاج کے لیے اس نے باقاعدہ 3 دن خود میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, سوشل میڈیا پہ, کہ جی پوری قوم باہر نکلے, پوری قوم باہر آ جائے, پوری قوم جو ہے وہ آ کے احتجاج کرے. آپ مجھے بتائیں کہ کل جو احتجاج ہوا ہے کراچی کا حال آپ کو معلوم ہوگا, میرے پاس بھی اس کی رپورٹ ہے. پورے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ضلع ہے جہاں پہ کوئی 400-500 آدمی تھے, وہی 100 150 65 70 80. پنجاب کے جو 36 ضلع ہیں جہاں پہ کسی میں 20 کسی میں 15 کسی میں 70, ٹوٹل 2345 لوگوں نے احتجاج کیا ہے اس کال کے اوپر پورے پنجاب میں. تو یہ اس کی طاقت ہے. تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں جو ہے وہ اس کا پورا حساب کریں گے لوگ, اور الیکشن میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریٹرن ہو کے آئیں گے. یہی اتحاد, یہی جماعتیں جو ہیں یہ دوبارہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کریں گی, اور جب تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی, ان کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق ہوگا اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی مسائل جو پہلے حل نہیں ہوتے رہے وہ بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. کہ اس میں فارمرز جو ہیں وہ جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے. کراچی یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا اس میں ان کو سیکیورٹی تو تھی
कराची यूनिवर्सिटी ने पहले लिखा भी था कि इनको ये जो हॉस्टल से सेंटर तक जाते हैं सिक्योरिटी इनके पास नहीं होती, तो यहाँ भी कराची में बाज़ारों में भी फॉरेनर्स जो है घूमते हैं, उनको भी सिक्योरिटी थी, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि खाली वो वैन है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, हालांकि उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को शायद फॉलो नहीं किया उन्होंने। बहरहाल मैं इसको जो है वो कंटेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंटेस्ट करूँ तो ये बड़ा एक बैड टेस्ट होगा। बहरहाल अगर किसी जगह पे कोई कोताही हुई है या कोई कमी बेशी रह गई है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको अब जो है वो पूरा करेंगे, ताकि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात ना हों। और इस वाक़े का हमें ऐसे ही अफसोस है कि जैसे कोई हमारे घर का, हमारी फैमिली का बंदा जो है उसका जो है वो नुकसान हुआ है। इससे यानी कतन कोई यानी हमारा आप एक्शन देख लें, प्राइम मिनिस्टर को देख लें, चीफ मिनिस्टर साहब अब भी और फिर कल भी ये हो के हैं, मैं आज आया हूँ, तो हमें ये ऐसे ही अफसोस और दुख है जैसे हमारी कोई फैमिली के मेंबर थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। मेरा नाम है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये मंजर भाई प्लीज साथी साहब, और दूसरी बात ये कि केसेस का मसला भी है, अभी तक केसेस जो है जो आपके इतादी पर हैं उसकी क्या सूरत बनने जा रही है। और इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद आएंगे, तो क्या आप 2014 वाली सूरत देंगे? आसिफ अली जरदारी साहब का जो आपने कहा है कि नाम नहीं निकला, तो मेरा नाम भी अभी तक नहीं निकला, तो मेरा और जरदारी साहब का नाम इकट्ठा ही निकलेगा। तो देखें, मामला ये है कि हमने कोई स्पेसिफ़िकली किसी का नाम नहीं निकाला, हमने सिर्फ रूल्स अमेंड किए हैं कि जिस आदमी का नाम गवर्नमेंट जो है वो ECL पे डाले और 120 दिन में भी कोई एविडेंस ना ला सके या उसको फर्दर प्रोसीड करने की जो है वो तरीका ना करे, तो उसका नाम फिर ड्रॉप होना चाहिए। यानी 120 दिन 4 माह बनते हैं, जो कोई थोड़ा टाइम है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो फिर वो सिंपल जो है वो एक ऑर्डर करके 90 दिन और ले सकती है, लेकिन उसके बाद फिर उसे एविडेंस लानी पड़े। तो ये जितने भी नाम थे, ये क्योंकि इसी रूल्स के तहत जो है वो उनके नाम निकल गए, तो वो सब के निकल गए। बाकी जो है वो कुछ लोगों के नाम जो है वो डिफरेंट और वजूहात की वजह से हैं, उनको निकालने का जो है वो इख्तियार कैबिनेट के पास है। तो कैबिनेट जो है वो इंशाअल्लाह ताला जब मीट करेगी इस सिलसिले में, तो वो फिर नाम जो जिन नामों का आप फ़िक्र कर रहे हैं वो भी नाम जो है वो निकल जाएंगे। क्योंकि इसमें कोई जो ये ECL जो है, देखिए मूवमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है आपको कि आप जो है वो आपकी मूवमेंट पे कोई कदगन और पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर सब्जेक्ट टू लॉ तो हो सकती है, बेजा बग़ैर वजह के जो है वो इस तरह की पाबंदी जो है वो नहीं हो सकती। बाकी आपने बात की है कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, अच्छी बात है। सारे मुल्क में ऐसे ही जो है वो ख़राबी करते फिरें, वहाँ पे एक जगह पे आ जाएं, तो वहाँ पे मैं इनका इस्तकबाल करूँगा और इनके खाने का पीने का सारा इंतज़ाम करेंगे, बैठे वहाँ पे आके। नहीं, वहाँ पे ख़राबी एक जगह ही होगी ना, उसको कंट्रोल कर लेंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। जी देखें, ये इन्वेस्टिगेशन के जो है वो सीक्रेट्स होते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ही रहना चाहिए, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी तरह से मुतासर ना हो, हैम्पर ना हो। तो इसलिए हमने इस किस्म के क्वेश्चंस ना तो हमने उनसे किए हैं, लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि इसमें काफ़ी प्रोग्रेस है और इंशाअल्लाह ताला ये मुजरिम जो है वो बहुत जल्द जो है वो इंसाफ के कटहरे में होंगे। थैंक यू जी। रियासत किस तरफ ही सोचेगी कि पढ़े लिखे लोग किस तरफ जा रहे, तालिबान से बात हो सकती है, तो नहीं देखें ये इसमें मजबूरी वाली बात कोई नहीं होती। ये बस कुछ लोग जो हैं वो लोगों को गलत तौर पे जो है वो परसुएट करते हैं
تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی جو ہے بطور قوم کی ان چیزوں کا بھی تدارک کرنا چاہیے. تھینک یو جی. تھینک یو.